بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے جس میں سورہ یونس 11ویں پارے کی 40 آیات ہو چکی ہیں۔ گزشتہ کل رکوع کے اندر باری تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو بہت ہی مشفقانہ اور مربیانہ انداز میں اپنی وحدانیت اور بعد الموت یعنی آخرت اور قرآن کی حقانیت کو سمجھایا تھا، کھیتی کی مثال دے کر اور دیگر چیزوں کی مثال دے کر۔ اب یہاں اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی جب وہ کسی بھی طرح سے نہ سمجھ پائے تو پھر نبی علیہ السلام کو ان سے کیا کہنا چاہیے اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ آج تفسیر ہوگی انشاءاللہ 11ویں پارے کی سورہ یونس کی آیت نمبر 41 سے۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ قرآن کریم کھول کر سامنے رکھ کر اس کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا، سمجھانے کی مزید کوشش کی جائے گی۔ اگر کسی طرح کی کوئی کمی آواز وغیرہ کے سلسلے کی اس میں ہو تو برائے کرم ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دلائیں، انشاءاللہ اسے بھی پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اے پیغمبر، اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے۔ جو کام میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ یعنی اگر ایسے کھلے واضح اور صاف صاف دلائل سننے کے بعد بھی یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ ہم اپنا فرض ادا کر چکے ہیں، اب معاملہ تمہارا ہے، سمجھانے کے باوجود تم نہیں مانتے تو میرا راستہ الگ ہے اور تمہارا راستہ الگ ہے۔ تم اپنے عمل کے ذمہ دار، میں اپنے عمل کا ذمہ دار۔ ہر ایک کو روز قیامت اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ
اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہاری باتوں کو بظاہر تو کان لگا کر سنتے ہیں، مگر دل میں حق کی طلب نہیں رکھتے، اس لیے در حقیقت بہرے ہیں۔ تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے چاہے وہ سمجھتے نہ ہو؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف دیکھتے ہیں، مگر دل میں انصاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ اندھوں کی طرح ہیں۔ تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے چاہے انہیں کچھ بھی سجائی نہ دیتا ہو؟ بعض لوگ قرآن شریف کو بظاہر تو بہت کان لگا کر سنتے تھے، آپ کے کمالات کو، نبی علیہ السلام کے معجزات کو دیکھتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی کبھی بھی ان کے دل اسلام کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دراصل دل کی طلب کے ساتھ نہیں دیکھتے، قرآن کو دل کی طلب کے ساتھ نہیں سنتے، اس لیے ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اور دیکھنا تو وہ نفع بخش ہوگا جو دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھا جائے، سننا وہ نفع بخش ہوگا جو دل لگا کر سنا جائے۔ جب دل لگا کر نہ سن رہے ہوں، جب دل لگا کر نہ دیکھ رہے ہو، تو ایسے سننے اور ایسے دیکھنے سے کیا فائدہ؟ نبی علیہ السلام کو تو اپنی امت پر غیر معمولی شفقت تھی، اس لیے نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر اس بات سے غم میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے کہ میں جی جان لگا کر کے ہر طرح سے ان کو سمجھانے اور منانے کی، بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے باوجود یہ کافر لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اس آیت کے ذریعے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو راہ راست پر، سیدھے راستے پر لا سکتے ہو جو دل میں حق کی طلب رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں حق کی طلب ہے ہی نہیں، تو ان کی مثال تو اندھوں اور بہروں کی طرح سے ہے۔ آپ ان کو کتنا ہی سنانا چاہیں، آپ ان کو کتنا ہی سمجھانا اور بتانا چاہیں، انہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کی ذمہ داری آپ پر ہرگز نہیں ہے، خود انہی پر ان کی ذمہ داری۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولكن الناس انفسهم یظلمون۔ حق بات یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان ہیں جو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا انسانوں کے اوپر، لوگ ہیں جو اپنے اعمال بد کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی جن کے دل میں حق بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، غلطی دراصل ان کی ہے، وہ خود اپنی کمی کوتاہیوں اور غلط کاریوں کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ نے تو انسان کو فطرت ایسی دی ہے کہ وہ
اللہ تک پہنچ سکتا ہے اس فطرت کے ذریعے سے، فطرت سلیمہ کے ذریعے سے، یعنی اللہ نے اس کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی اس صلاحیت کو صحیح بروئے کار لا کر استعمال کر کے حق بات تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں سمجھتے ہیں اور اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے بدلے میں تو ان کو عذاب ہوگا، اور یہ عذاب ان کے کرتوتوں کی بنیاد پر ہوگا، اللہ کی جانب سے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين۔ اور جس دن اللہ ان کو میدان حشر میں اکٹھا کرے گا تو انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں یا قبر میں نہیں رہے، اسی لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے جنہوں نے اللہ سے آخرت میں ملنے کو جھٹلایا ہے اور جو صحیح راستے پر نہیں آئے۔ یہ حشر کے میدان کا حال بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ حشر کے ہولناک منظر، حشر کے ہولناک دن میں جب وہ سب اٹھا کر کے پیش کیے جائیں گے تو وہاں ایک دوسرے کو فوراً وہ پہچان لیں گے، جیسے دنیا اور قبر وغیرہ کا عرصہ بہت زیادہ لمبا نہیں گزرا ہو۔ جب لمبا عرصہ گزر جاتا ہے تو تھوڑا سا پہچاننے میں دشواری ہوتی ہے۔ ارے بھائی آپ، ارے سارا چہرہ، شکل، رنگ روپ سب بدل گیا آپ کا، تو ہمیں تو پہچان ہی نہیں۔ جب زیادہ لمبا وقفہ گزرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ سب ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ ایسا ان کو محسوس ہوگا جیسے کہ دن کی کوئی ایک گھڑی وہ دنیا میں اور قبر میں رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو سب پہچان لیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر حقیقت ان کے سامنے کھل کر وہاں پر آئے گی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پہچاننا ان کا تھوڑی دیر کے لیے ہوگا۔ جب میدان حشر کی تکلیفیں اور وہاں کا عذاب شروع ہو جائے گا تو ایک دوسرے کو پہچاننے کے باوجود بھی ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے اور ایک دوسرے کو بات بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ سب ان کا گھاٹے کا سودا اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کیوں ہوا ان کے ساتھ، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کو جھٹلایا تھا۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر رب کے سامنے پیش ہو کر حساب کتاب کے دن کو انہوں نے جھٹلایا تھا۔ اگر وہ اس کو دھیان میں رکھتے، اس پر یقین لے آتے تو زندگی اچھی گزارتے اور حشر ان کا اچھا ہوتا۔ فرمایا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے جنہوں نے اللہ سے آخرت میں ملنے کو جھٹلایا ہے اور جو سیدھے راستے پر نہیں آئے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ اور اے پیغمبر، جن باتوں کی ہم نے ان کافروں کو دھمکی دی ہوئی ہے
چاہے ان میں سے کوئی بات ہم تمہیں تمہاری زندگی میں دکھائیں یا اس سے پہلے تمہاری روح قبض کر لیں، بہرحال ان کو آخر میں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ پھر یہ تو ظاہر ہی ہے کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا پورا پورا مشاہدہ کر رہا ہے۔ دراصل اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایک شبہ کا جواب دے رہے ہیں۔ شبہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب کی دھمکی تو دی ہوئی ہے، لیکن اب تک ان کی مکاریوں اور بدتمیزیوں پر اور مسلمانوں کے ساتھ کٹر دشمنی اپنانے کے باوجود کوئی عذاب کیوں نازل نہیں ہوا؟ اللہ فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ ان کو عذاب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق اپنے وقت پر ہوگا۔ ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ ہی میں ان کو عذاب دے دیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد ان کو عذاب دیا جائے۔ آپ کی زندگی میں عذاب دیے جانے کی مثال غزوہ بدر ہے، آپ کی زندگی میں عذاب دیے جانے کی مثال فتح مکہ ہے۔ تو بعضوں پر عذاب آپ کی زندگی ہی میں آیا اور بعضوں پر عذاب نبی علیہ السلام کے بعد آیا، یعنی آپ کے بعد جو آپ کے خلیفہ ہوئے ہیں ان 4 خلیفوں کی زندگی کے اندر آیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ عذاب بہرحال آئے گا، یہ نہ سمجھیں کہ عذاب ابھی نہیں آ رہا ہے تو نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی میں آئے یا آپ کے بعد آئے، یا اگر دنیا میں عذاب نہ آئے تو پھر بھی آخر میں ہمارے طرف ان کو لوٹ کر تو آنا ہی ہے۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، وہ کہاں جائیں گے بھاگ کر؟ ہمارے پاس تو واپس آنا ہی ہے لوٹ کر، وہاں عذاب دیا جائے گا، وہاں ان کو سزا دی جائے گی، لیکن سزا ہو کر رہے گی، سزا سے چھٹکارا نہیں ہوگا ان کو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ پورے انصاف سے کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ امتوں کے متعلق یہ اللہ کا اصول رہا ہے کہ اللہ کسی بھی امت کو اس وقت تک عذاب میں گرفتار نہیں کرتے جب تک کہ رسول بھیج کر کے حق بات، وحدانیت کی بات، سچائی کی باتیں ان تک کے پہنچا نہیں دیتے۔ یہاں عام اقوام کا، عام امتوں کا ضابطہ بتلایا ہے اللہ نے کہ ہر جماعت اور فرقے کے پاس اللہ نے احکام پہنچانے والے بھیجے ہیں جن کو رسول کہا جاتا ہے، تاکہ اللہ کی جانب سے حجت تمام ہو۔ کوئی کل یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا سچ بات بتلانے والا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ صحیح سکھانے والا اور رب تعالیٰ کی پہچان کرانے والا، ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں تو ہم کیسے سمجھیں؟ کل کو کوئی یہ بات نہ کہہ سکے، اس لیے اتمام حجت کے لیے ہر امت کے پاس، ہر فرقے، ہر جماعت کے پاس سمجھانے والے اللہ نے بھیجے۔
پھر جب وہ رسول آئے انہوں نے سمجھایا، اس کے بعد بھی اگر نہیں سمجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ پہلے کہیں پر عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر بھی نازل نہیں کیا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ کافر لوگ مسلمانوں سے مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے عذاب کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ مشرکین کہا کرتے تھے مسلمانوں سے مذاق اڑاتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے کہ یہ عذاب کے بارے میں جو تمہارے نبی اور تم باتیں کرتے ہو نا کہ مانو ورنہ عذاب آ جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، کب آنے والا ہے آخر وہ عذاب؟ یعنی عذاب آنے کی جو دھمکیاں تم دے رہے ہو یہ سب جھوٹ ہے، بیکار کی باتیں۔ اگر سچی ہیں یہ ساری باتیں تو تم لے آؤ وہ عذاب۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اے نبی جی ان سے کہہ دو کہ میں تو خود اپنی ذات کو بھی کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا ہوں اور نہ ہی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں، مگر جتنا اللہ چاہتا ہے۔ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، چنانچہ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے جا سکتے ہیں نہ ہی آگے جا سکتے ہیں۔ مقررہ وقت پر عذاب آئے گا۔ عذاب وغیرہ کا بھیجنا یہ خدا کا کام ہے، نبی علیہ السلام کے زبانی اللہ کہلوا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ عذاب لے آؤ اور فلاں کرو، یہ ساری باتیں تو دور کی رہیں، میں تو اپنی ذات کے سلسلے میں بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوں کہ خود اپنی ذات کو کوئی نفع پہنچا لوں یا نقصان پہنچا دوں، نہیں، وہ تو سب اللہ کرنے والے ہیں، تو عذاب میں کہاں سے لاؤں گا؟ خود اپنے نفع نقصان کا میں مالک نہیں ہوں تو دوسروں پر کوئی بھلائی اور برائی لانے کا اختیار مجھے کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ہر قوم کی ایک مدت اللہ نے مقرر فرما رکھی ہے اور وہ خدا کے علم میں ہے۔ جب وہ مدت پوری ہوتی ہے، وقت آ پہنچتا ہے تو پھر ایک لمحے کے لیے نہ آگے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ تمہارے عذاب کے لیے اس طرح جلدی مچانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عذاب کا آنا وقت معین پر ہوگا، وہ اٹل ہے، اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو پھر وہ عذاب آئے گا، اور جب آئے گا نا تو ایسے نہیں کہ تم بھاگ سکو گے، بچ سکو گے، تمہارے یہ ہنسی ٹھٹے اور تمسخر یہ سب دھرے کی دھرے پڑے رہ جائیں گے، سب نکل جائے گی تمہاری۔ ایک لمحے کے لیے بھی تم نہ اس کو آگے کر سکتے ہو نہ پیچھے کر سکتے ہو۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ۔ ان سے کہو کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر رات کے وقت آئے یا دن کے وقت تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے جلدی آنے کا یہ مجرم لوگ مطالبہ کر رہے ہیں؟
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب کے جلدی آنے میں آخر عذاب کے سلسلے میں تم آخر جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ کیا رات کو آیا عذاب تو تم بچ کر کہیں نکل سکتے ہو، یا دن میں آئے تو کہیں بچ کر نکل سکتے ہو؟ یعنی رات کو سوتے ہوئے ہو یا دن میں جب تم دنیا کے دھندوں میں مصروف ہو، اگر اچانک خدا کا عذاب تمہیں آ دبوچے تو کیا تم یہاں سے کسی طرح سے اس عذاب سے بچاؤ کر سکو گے؟ جب بچاؤ نہیں کر سکتے تم کسی بھی طرح سے تو پھر پوچھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اتنی کیوں جلدی مچا رہے ہو عذاب میں؟ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ کفار عذاب کے سلسلے میں جلدی مچاتے تھے، وہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر اللہ حق ہے اور اللہ کی جانب سے یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں سچ ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برسا دیے جاتے، کوئی دردناک عذاب ہم پر کیوں نہیں لایا جاتا؟ اس کے بعد جواب میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کون سے عذاب کی جلدی یہ مچا رہے ہیں؟ عذاب تو ہر ایک کے لیے ناگوار چیز ہوتی ہے، یعنی ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ عذاب آئے گا، یا پھر مذاق اڑا رہے ہیں۔ جب آئے گا عذاب تو پھر ساری ہیکڑی نکل جائے گی۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، کیا جب وہ عذاب آ ہی پڑے گا تب اسے مانو گے؟ اس وقت تو تم سے یہ کہا جائے گا کہ اب حالانکہ تم ہی اس کا انکار کر کے اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ کفار سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جس عذاب کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے، جب وہ عذاب تم پر آ جائے گا تو تم اس وقت کہو گے کہ اب ہم رب پر ایمان لاتے ہیں، وہاں سے جان چھڑانے کے لیے ہر طرح منت سماجت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جیسے کہ وہ فرعون نے کیا تھا۔ جب اس کو دریا میں غرق کیا جانے لگا تو وہ کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا ہوں۔ تو اس کو بھی کہا گیا تھا آن اب ایمان لائے، اب ایمان لانا تمہارے لیے کافی نہیں ہے، اب تمہارا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہ یہاں ان سے بھی کہا جا رہا ہے جب عذاب آ پڑے گا نا تو اس وقت تم پھر کہو گے منت سماجت کر کے کہ نہیں ہم بات مان لیتے ہیں، یقیناً اللہ ایک ہے اور تم اس کے رسول ہو، اور یہ قرآن جو بات کرتا ہے وہ سچ ہے، اور انسان کو آخرت میں اٹھایا جانا ہے، سارے عقائد اسلام کے تم سب قبول کرنے لگو گے۔ لیکن اللہ کا یہ دستور ہے کہ جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا ہے، اس سے پہلے ایمان لانے کی تمہیں چھوٹ ہے۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ غرغرے کی حالت نہ بن جائے، موت سے پہلے کی غرغرے کی حالت جب تک نہ آ جائے اس وقت تک ہر ایک کو چانس ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ اسی طرح امتوں کو اس وقت تک چانس ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے جب تک عذاب ان کے سر پر آ نہ پڑے، جیسے ہی عذاب سر پر آ جاتا ہے تو پھر توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی امت کا تذکرہ بھی اگلی آیات کے اندر آئے گا کچھ آگے۔ ان کو نجات کیوں ملی تھی؟ انہوں نے دور سے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا اور فوراً تائب ہو گئے، اللہ کے حضور توبہ کی، خوب گریہ وزاری کی، تو دور سے آتے ہوئے عذاب کو آتا ہوا دیکھ کر توبہ کرنا ان کا کام آیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔
تو اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ جب عذاب واقع ہو جائے گا تب اس پر یقین کرو گے. اللہ فرمائیں گے پھر آن اب یقین کر رہے ہو. وقد کنتم به تستعجلون، جبکہ تمہارا حال یہ تھا کہ اس سے پہلے تو تم اس عذاب کے سلسلے میں جلدی مچایا کرتے تھے. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تکسبون. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں کسی اور چیز کا نہیں، صرف اسی برائی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کماتے رہے ہو. جو کفر و شرک اور تکذیب یہ کرتے رہے تھے اب ہمیشہ ان کو اس کا مزہ چکھنا پڑے گا. اور جتنا انہوں نے کفر کیا، جتنی تکذیب کی یعنی جھٹلایا، جتنا نبی علیہ السلام کی خلاف باتیں کی، اتنا ہی مزہ چکھایا جائے گا. الا بما کنتم تکسبون، جو کچھ تم نے کمایا تھا اسی کا بدلہ آج تم کو دیا جائے گا. وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. اور یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ آخرت کا عذاب واقعی سچ ہے؟ کہہ دو کہ میرے پروردگار کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. موت کے بعد جو زندگی ہے وہ برحق ہے. کفار و مشرکین غفلت کے نشے میں چور ہو کر تعجب سے پوچھتے تھے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ مر کر مٹی ہونے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ بلکہ ایک کافر نے تو نبی علیہ السلام کے پاس ایک مردہ کی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور اس کو اپنے ہاتھ سے یوں مسلتے ہوئے بتا کر کہنے لگا یہ برادہ ہو گئی ہے، پوری ہڈی چورا چورا ہو گئی ہے. تم کہتے ہو یہ چورا ہو چکی ہڈی کو پھر دوبارہ جان اس میں ڈال کر زندہ کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی ریزہ ریزہ ہو کر اور خاک میں مل کر پھر دوبارہ ہم کو موجود کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ فرما دیجئے تعجب کی کیا بات ہے، یہ چیز تو یقیناً ہونے والی ہے. ای وربی یعنی رب کی قسم، میرے پروردگار کی قسم، یہ تو سب ہو کر ہی رہنا ہے. تمہارا مٹی میں مل جانا اور پارا پارا ہو جانا خدا کو اس بات سے عاجز نہیں کر سکتا کہ پہلے کی طرح تمہیں دوبارہ وہ اٹھا کر کھڑا کر دے، تمہیں پیدا کر دے اور پھر شرارتوں کا تمہیں مزہ چکھائے. اللہ کو اس بات سے کوئی عاجز نہیں کر سکتا. یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے قبضے سے نکل کر تم بھاگو، راہ فرار اختیار کرو. ہو ہی نہیں سکتا. تو نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب یہ اس طرح کی باتیں کہیں تو ان سے کہو ای وربی انہ لحق، کہ میرے پروردگار کی قسم یہ بالکل سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے کہ تمہیں دوبارہ اٹھا کر اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور تمہیں ساری زندگی کا حساب کتاب دینا ہوگا اور پھر تمہاری کی ہوئی شرارتوں کا وہاں وہ حق تعالی تمہیں بدلہ دے گا، مزہ چکھائے گا تمہاری شرارتوں کا. اللہ ہم سب کو یقین کامل نصیب فرمائے اور اسی یقین کے ساتھ اللہ ہمیں اس زندگی کا ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب یہ یقین آدمی کے دل کے اندر اچھی طرح سے سما جاتا ہے
بس جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور پھر دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد اپنی زندگی کا، اپنی کمائی ہوئی ایک ایک پائی کا اور زندگی کے لمحات کا حساب دینا ہے، تو پھر وہ سیدھی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر جنتیوں کے اور جہنمیوں کے نام اعمال ان کے ہاتھوں میں دیا جانے کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں پر فرمایا ہے کہ جب جنتی کو اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ سارے میدان حشر میں گھومنے پھرنے والوں کو بتاتا پھرے گا، کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، کہ سنو، دیکھو 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 دیکھو، پڑھو تو صحیح میرا یہ نام اعمال ہے۔ اور پھر وہ کیا کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ مجھے ایک حساب کا دن آنے والا ہے اور مجھے اس دن حساب دینا ہے۔ تو دوبارہ اٹھائے جا کر حساب دیے جانے کا یقین آدمی کو زندگی صحیح گزارنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ یقین کامل نصیب فرمائے اور باری تعالیٰ اس یقین کے ساتھ زندگی کے لمحات گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خصوصاً ماہ مبارک چل رہا ہے، اس میں تو اوقات کی حفاظت کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس ماہ مبارک میں جس طرح عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح سے اگر ہم بیکاریوں اور برائیوں اور بدیوں میں لگیں گے تو اس کا گناہ بھی جو ہے اس کے مطابق مل سکتا ہے۔ اس لیے بہت سنبھل کر، سوچ کر اپنے اوقات کو بہت ہی جو ہے پابندی کے ساتھ پورے دن کا نظام بنا کر گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پھر کل صبح ملیں گے ایک نئے روزے کے مسئلے کے ساتھ، اور پھر دوپہر 2 بجے اگلی آیات کی تفسیر کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔